السلام علیکم پیارے دوستو، ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یا سعد بن ابی وقاص کے شل ہاتھوں میں تو بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد تیر چلا۔ اور عثمان بن عفان کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ یا ابو موسیٰ اشعری نے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جب ان کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا، صرف وہی سیاہ رہ گئے جب ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا فخر کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیتا۔ اما عائشہ کا دل تو دھڑکنا بھول ہی گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربان سے فرمایا کہ اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت دو۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہیں گے، تم میرے وہ بھائی ہو جن سے ملنے کے لیے میں رویا، تم میرے وہ بھائی ہو جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، اس وقت ہم کیا محسوس کریں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، آمین۔ اب آئیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم آپ کے بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔